کاپی قلم کو سنبھال لیجئے اور بنائیے۔ میں آؤں گا ابھی کتاب کی طرف، پہلے اس کو بنا لیجئے۔ چلیے ابھی بنائیے اور اس مثال کو کاپی میں نوٹ کر لیجئے، پھر چیٹ میں لکھیے۔ بیٹی نے ہوتی سلو بیٹی نس نس سدس اسنا مال غیر، ہوتی سدس بیٹی نس۔ اللہ پی بنسوا مال غیر، یہ علامہ ہو گئی۔ چلیے بہن بھی علامہ ہوتی ہے۔ پوتی سلوس، پوتی کو سلوس تو کبھی بھی نہیں ہے، پوتی کو سلوس لکھنے والے سلوس تو کبھی نہیں ہے۔ اللہ علامتی محجوب ہو گیا، اللہ تی۔ بیٹی یا پوتی کے ساتھ عینی بہن اور علاتی بہن محجوب نہیں ہوتی ہے۔ محجوب کرنے والے 6 ہیں: بیٹا، پوتا، باپ، دادا اور عینی بھائی اور عینی بہن جب اسبا مال غیر ہو۔ ان 6 میں کوئی نہیں ہے۔ چلیے چلیے اس میں جو ہے صحیح ہے، اختر نے صحیح لکھا ہے، اس نے غلطی کی ہے۔ بیٹی یا پوتی کے ساتھ علاتی بہن اسبا مال غیر۔ میں آتا ہوں کتاب کی طرف۔ بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر اور بیٹا، پوتا، باپ، دادا میں سے کوئی ہو تو محجوب، یہ بات آئی تھی چہارشنبہ کو۔ اسکرین پر موجود ہے آپ کے۔ ایک ہو تو نمبر 1، ایک ہو تو نصف، 2 سے زیادہ ہوں ثلثان۔ نمبر 3، علاتی بہن بھی ساتھ میں ہو تو اسباب الغیر، ایک عینی بہن کی موجودگی میں سدس۔ یہ ساری مثالیں آ چکی ہیں۔ عینی بہن نہ ہو اور میت کی بیٹی یا پوتی موجود ہو تو اسباب مال غیر، 2 یا 2 سے زیادہ عینی بہن ہو تو محجوب۔ میں نے کہا تھا اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، سب سے بڑا یہی ہے۔ بیٹا، پوتا، باپ، دادا میں سے کوئی ہو تو محجوب۔
اور اس میں جو ہے بیٹا پوتا باپ دادا، اور اس میں ہونا چاہیے ایک اور اضافہ بھائی، بیٹا پوتا باپ دادا اور بھائی کا تذکرہ جو ہے عینی بھائی، عینی بہن اور میت کی بیٹی پوتی موجود ہو، دو سے زیادہ عینی بہنیں موجود ہو، بیٹا پوتا باپ دادا میں سے کوئی ایک ہو، اس میں ایک نمبر 7 میں ایک اضافہ ہونا چاہیے، بلکہ 2 کا اضافہ ہونا چاہیے، جو میں نے بتایا تھا اور میں نے بورڈ پر لکھ دیا تھا وہ اس میں جو ہے احوال میں موجود نہیں ہے، یہ احوال جو ہے اس میں میری تصحیح نظر ثانی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آئندہ جو ہے اس میں بڑھوا دیں گے، اللہ کی بھائی ایک عینی بہن کی موجودگی، عینی بہن اور میت کی بیٹی پوتی موجود، اسلام غیر دو سے زیادہ عینی بہن موجود ہوں، نمبر 7 میں جو ہے اضافہ ہوگا 2 کا، یعنی کہ آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ 6 میں سے کوئی ایک شکل ہو، 6 میں سے کوئی ایک ہو تو محجوب، تو نمبر 7 میں 4 تو ہے، بیٹا 1 پوتا 2 باپ 3 دادا 4، نمبر 5 اور نمبر 6 چھوٹ گیا ہے، عینی بھائی ہو تو بھی محجوب، اور جب عینی بہن اسبا مال غیر ہو جائے بیٹی یا پوتی کے ساتھ، عینی بہن اسبا مال غیر ہو جائے تو اللہ کی بہن محجوب۔ چلیے تو وہ بات میں بول چکا ہوں، اب یہاں پر ماں کے احوال ہیں، ماں کے احوال دیکھیے، میت کی کوئی مذکر مؤنث اولاد یا 2 بھائی بہن نہ ہو تو ثلث کل، نمبر 2 احد الزوجین و بوین ہو ثلث الباقی، نمبر 3 میت کی مذکر و مؤنث اولاد یا 2 بھائی بہن موجود ہوں، اور جدہ کے احوال جو ہیں اگر ایک ہو تو سدس، اگر 2 یا اس سے زیادہ ہوں لیکن برابر درجے کے ہوں تو سدس سے مشترک، نمبر 3 ماں کے ساتھ دادی یا نانی ہو محجوب، باپ کے ساتھ اوپر کی دادی حالی جدہ صحیحہ محجوب، اپنے سے قریب تر رشتہ والی جدہ کے ساتھ محجوب۔ خیر ابھی جو ہے ہم آتے ہیں پہلے کتاب کی طرف، اس کے بعد پھر آئیں گے بورڈ کی طرف۔ تو آج جو ہے ماں کے احوال ہوں گے اور عینی بہن اللہ کی بہن کی پریکٹس مثالوں کے ذریعے کروائیں گے۔ آج سے میں ہوم ورک دینا شروع کر دیتا ہوں، اسی نمبر پہ آپ لوگ بھیج دیا کیجیے، اور جب بھیجیں تو کوشش یہ کریں کہ PDF مت بنائیں، کیونکہ اس کو کھولنے میں وقت لگ جاتا ہے اور وہ جو ہے ذرا اس میں بڑی دقت ہوتی ہے، بس سادے انداز سے موبائل میں ٹائپ کریں اور بھیج دیں، فوٹو بھی بھیج سکتے ہیں لیکن PDF نے بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احوال الام، ماں کے احوال، واما للام فاحوال ثلاث، ماں کی 3 حالتیں ہیں، ماں کو یا تو سدس ملے گا، ماں کو یا تو ثلث کل ملے گا، یا ماں کو یا تو ثلث ما بقیہ ملے گا، سدس ثلث کل ثلث ما بقیہ، یہ ذہن میں رکھیے۔ جیسے پوتی کو کسی نے آج جو ہے ابھی ہوم ورک میں جو ہے جو میں نے دیا تھا ثلث لکھا، تہائی،
حالانکہ پوتی کو تہائی کبھی بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے ذہن میں رکھیے، ماں کو سدس سے کم نہیں ہے اور ثلث سے زیادہ نہیں ہے، چھٹے حصے سے کم نہیں ہے اور تہائی حصے سے زیادہ نہیں ہے. تو ماں کے بارے میں اتنا ذہن میں بٹھا لیجئے، چھٹے حصے سے کم نہیں اور تہائی حصے سے زیادہ نہیں. اب یہاں پر ایک اصطلاح جو ہے ثلث کل اور ثلث ما بقیہ کی آئی ہے. تو اب تک جو ہے جو آپ نے نصف پڑھا، کسی کو ربع، کسی کو نصف، کسی کو ثلثان، وہ سب کل ہی ہے، یعنی پورے ترکہ میں ثلث. جب کہا جائے بیٹے کو نصف تو مطلب ہوا پورے ترکہ میں نصف. تو کل بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ وہ کل ہی کے اعتبار سے ہوتا ہے. کسی کو اگر ربع ہے تو پورے ترکہ کا ربع ہے، کسی کو سمن ہے، جیسے بیوی کو سمن ہے بعض حالتوں میں، تو پورے ترکہ کا سمن کل ہی مراد ہے. تو کل بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کل ہی مراد ہے. لیکن یہاں پر ثلث کل کی اصطلاح لائی گئی ہے وہ اس پس منظر میں کہ ایک حالت اس کی ثلث ما بقیہ کی بھی ہے. ثلث ما بقیہ والی بات واضح ہو جائے اور ثلث کل والی بات واضح ہو جائے، اس لیے کل کی اصطلاح یہاں استعمال ہوئی ہے، ورنہ تو کل بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب اس کو مثال سے میں واضح کروں گا بورڈ پر، تو ذہن میں رکھیے کہ ماں کو سدس یا ثلث کل یا ثلث ما بقیہ، سدس یعنی چھٹا حصہ سے کم نہیں ملے گا اور ثلث یعنی تہائی حصہ سے زیادہ نہیں ملے گا. اور ایک اور حالت ہے ثلث ما بقیہ کی، جو کہ چھٹا اور تہائی کے بیچ میں ہوتا ہے، چھٹا حصہ اور تہائی حصہ کے بیچ میں ہوتا ہے. تو تہائی سے زیادہ نہیں مل سکتا ماں کو اور چھٹے حصے سے کم نہیں مل سکتا. تو یہ ایک سرسری بات تھی. حالت نمبر 1، السدس مع الولد او ولد الابن، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اولاد کی موجودگی میں، اور اولاد سے مراد ہے بیٹا بیٹی یا اولاد بیٹا بیٹی، اور پوتا پوتی، یا تو بیٹا بیٹی ہو یا پوتا پوتی ہو. یعنی میت کی جو فروع ہے، یعنی ذہن میں لائیے فروع میں سے کوئی ہو، یعنی اسبا یا ذوی الفروض، بیٹا پوتا اسبا، بیٹی پوتی ذوی الفروض. ذوی الارحام مراد نہیں ہے، نواسی وغیرہ نہیں، نواسی سے ماں کے حصے پر اثر نہیں پڑتا ہے، بلکہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی. تو بیٹا پوتا کیا ہے؟ اسبا. بیٹی پوتی کیا ہے؟ ذوی الفروض. تو یہ ہے فروع مؤنث. فروع مذکر و مؤنث اگر میت کو ہے تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. ایک بیٹا بھی ہو، ایک بیٹی بھی ہو، ایک پوتا بھی ہو، ایک پوتی بھی ہو، یا لکڑ پوتا، لکڑ پوتی، سکڑ پوتا، سکڑ پوتی، کوئی بھی ایک ہو. تو اولاد میں کوئی ایک ہو اسبا والے یا ذوی الفروض والے، نواسے نواسیاں نہیں، ذوی الارحام والے ہیں وہ. تو مع الولدی، بیٹا بیٹی کے ساتھ، او ولد الابنی، یا بیٹے کی اولاد یعنی پوتا پوتی کے ساتھ نیچے تک، پر پوتا پر پوتی، لکڑ پوتا لکڑ پوتی. تو اس طرح کی اولاد میں کوئی بھی ایک ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. نمبر 2، کسی قسم کے دو بھائی دو بہن ہو. نمبر 2 نہیں، یہ نمبر 1 ہی میں، یا یہ کہ کسی قسم کے دو بھائی یا دو بہن ہو تو بھی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. تو چھٹا حصہ ملنے کی 2 شکل ہو گئی، یا تو بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی میں سے کوئی ہو، یا 6 طرح کے بھائی بہنوں میں سے کوئی 2 طرح کا بھائی بہن ہو. 6 طرح کے بھائی بہن میں نے ذکر کیا تھا،
حقیقی بھائی حقیقی بہن 2 ہو گئے، اللاتی بھائی اللاتی بہن 4 ہو گئے، اخیافی بھائی اخیافی بہن 6 ہو گئے۔ تو جملہ جو بھائی بہن ہوتے ہیں، جملہ جو بھائی بہن ہوتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں، حقیقی بھائی حقیقی بہن، اللاتی بھائی اللاتی بہن، اخیافی بھائی اخیافی بہن 6 ہو گئے۔ ان 6 میں سے کسی 2 کو اٹھا لیجیے آپ، ان 6 بھائی بہنوں میں سے کسی بھی 2 کو اٹھا لیجیے، یعنی ان میں سے کوئی 2 ہو تو بھی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ 2 عینی بہن ہو تو بھی چھٹا حصہ، 2 عینی بھائی ہو تو بھی چھٹا حصہ ماں کو، 1 عینی بھائی 1 عینی بہن ہو تو بھی چھٹا حصہ، 2 اللاتی بہن ہو تو بھی چھٹا حصہ، 2 اللاتی بھائی ہو تو بھی چھٹا حصہ، 1 اللاتی بھائی 1 اللاتی بہن تو بھی چھٹا حصہ، 2 اخیافی بھائی تو بھی چھٹا حصہ، 2 اخیافی بہن تو بھی چھٹا حصہ، 1 اخیافی بھائی 1 اخیافی بہن تو بھی چھٹا حصہ۔ اور یہاں ان 6 میں سے کہیں بھی کسی بھی زمرے کا 2 ہو، جیسے کہ 1 عینی بہن 1 اخیافی بھائی 1 حقیقی بہن اور 1 جو ہے ماں شریک بھائی، تو بھی ماں کو جو ہے چھٹا حصہ ملے گا۔ یا 1 عینی بھائی اور 1 جو ہے ماں شریک بہن، یعنی بھائی حقیقی والا ہے اور بہن جو ہے باپ شریک بہن ہے، اللاتی بہن، یا 1 عینی بہن 1 اللاتی بہن، 1 عینی بہن 1 اخیافی بہن، 1 اللاتی بھائی 1 اخیافی بہن، یعنی ان 6 میں سے کسی 2 کو اٹھا لیجیے آپ، سب مذکر اٹھائیے تو بھی، سب مؤنث اٹھائیے تو بھی، 1 مذکر 1 مؤنث کہیں سے بھی اٹھائیے، بس 2 ہونا چاہیے ان 6 میں سے، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی کسی قسم کے 6 بھائیوں میں سے کوئی، بھائی بہنوں میں سے کوئی 2، 6 قسم کے بھائی بہنوں میں سے کوئی بھی 2، دونوں مذکر یا دونوں مؤنث یا 1 مذکر 1 مؤنث، کسی بھی قسم کے، تو بس 2 ہونا چاہیے، تو ماں کو ملے گا چھٹا حصہ۔ تو چھٹا حصہ ملنے کی 2 شقیں ہو گئی، یا تو بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی، یا ان 6 بھائی بہنوں میں سے کوئی بھی 2، تو ماں کو چھٹا حصہ۔ او مال اثنین من الاخوۃ والاخوات فصاعدا من ای جہۃ کانا، یا 2 بھائیوں یا بہنوں کے ساتھ، یا زیادہ بھائی بہن ہو، 2 سے زیادہ بھائی بہن ہو، کسی بھی جہت کے ہوں، یہ بھائی یہ بہن، من ای جہت کانا، کسی بھی جہت کے ہوں، یعنی کہ ماں باپ شریک ہوں یا باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں، عینی ہوں اللاتی ہوں اخیافی ہوں، کسی بھی جہت کے ہوں، تو 6 بھائی بہنوں میں سے کسی بھی 2 کو اٹھائیے آپ، چاہے دونوں مذکر چاہے دونوں مؤنث، یا 1 مذکر یا 1 مؤنث، 1 عینی 1 اخیافی 1 اللاتی 1 اخیافی، کسی بھی جو ہے آپ 6 میں سے 2 کو اٹھائیے تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ حالت نمبر 1 تھی۔ حالت نمبر 2 وَثُلُثُ الْكُلِّ عِنْدَ عَدَمِ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ، جب نمبر 1 والی حالت میں جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے، نہ تو بیٹا بیٹی ہے، نہ پوتا پوتی ہے، نہ 2 بھائی بہن ہے، 6 بھائی بہنوں میں سے کوئی 2 نہیں ہے، یا تو ہے ہی نہیں سرے سے یا 1 ہے، 6 قسم کے بھائی بہنوں میں سے 2 نہیں ہے، یا تو 1 ہی ہے یا وہ 1 بھی نہیں ہے، تو ماں کو تہائی حصہ ملے گا، ثلث الکل، وثلث الکل عند عدم هؤلاء المذکورین، مذکورہ ان لوگوں میں سے کوئی نہ ہو تو ماں کو تہائی حصہ ملے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ تیسری حالت جو ہے یہ ثلث ما بقیہ کی ہے، اور اسی لیے نمبر 2 میں ثلث کل کی تعبیر آئی، کل، حالانکہ کل کی تعبیر اب تک نہیں آئی تھی، چونکہ منشا جو ہے نصف ملنے والے کو یہی ہوتا ہے کہ کل ترکہ میں نصف، ربع ملنے والے کو منشا ہی ہوتا ہے کہ کل ترکہ میں ربع، تو کل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ نصف ربع ثمن جس کو بھی ملتا ہے وہ کل ہی میں ملتا ہے،
تو کل بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن یہاں پر اس لیے بولا گیا کہ ایک حالت ایسی ہے ماں کی جس میں اس کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے۔ سمجھیے کہ آپ حالت نمبر 2 کی استثنائی شکل ہے، جب میت کو بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہیں اور 6 بھائی بہنوں میں سے کسی قسم کا 2 بھائی بہن نہیں، تو ثلث کل ہے، ثلث کل ہے، پورے ترکہ کی تہائی ہے۔ لیکن 2 شکلیں مستثنی ہیں، 2 شکلیں جو مستثنی ہیں وہی ہے حالت نمبر 3۔ 2 شکلیں، 2 مثالیں، بس 2 مثال مستثنی ہے، جبکہ مرنے والے کو شوہر ہو، ماں باپ ہو، مرنے والی بیوی اور وارثین میں شوہر اور ماں باپ، مرنے والا شوہر تو وارثین میں بیوی اور ماں باپ۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے کہ مرنے والی بیوی تو وارثین میں شوہر اور ماں باپ، مرنے والا شوہر تو وارثین میں بیوی اور ماں باپ۔ یہ 2 شکلیں ایسی ہیں کہ اگر آپ حالت نمبر 2 دیکھیں کہ عند عدم ہؤلاء المذکورین، کہ مذکورہ وارثین نہ ہو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی اور 2 قسم کے بھائی بہن نہ ہو، تو ماں کو ثلث کل ملنا چاہیے، اور یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ اب آخری سطر دیکھیں، زوج و ابوین، نہ تو بیٹا بیٹی ہے، نہ پوتا پوتی ہے، نہ 2 بھائی بہن ہے، تو ماں کو ملنا چاہیے ثلث کل، لیکن ثلث کل نہیں ملتا ہے، بلکہ کیا ملتا ہے؟ شوہر کو دینے کے بعد بچے ہوئے کی تہائی۔ جب شوہر وارثین میں ہے، بیوی مری ہے، تو شوہر کو دینے کے بعد بچے ہوئے ترکہ کی تہائی۔ تو یہ گویا کہ حالت نمبر 2 ہی ہے، لیکن 2 مثال استثنائی ہے جس کو حالت نمبر 3 میں پیش کیا گیا ہے۔ ثلث ما بقی بعد فرض احد الزوجین، زوجین میں سے کسی ایک کا مقررہ حصہ دینے کے بعد جو بچے، ما بقیہ بھی اس کو بولتے ہیں۔ جب آپ لکھیں گے اس مثال میں زوج و ابوین میں، تو زوج کو تو نصف ملے گا، کیونکہ اولاد نہیں ہے تو زوج کو نصف، اور ماں باپ ہیں تو باپ تو عصبہ ہوگا، تو ماں کو جو ہے لکھیں گے نیچے ماں کو ثلث ما بقیہ، اور ثلث ما بقیہ کا مطلب ہوا ثلث ما بقیہ من الزوج۔ تو گویا کہ یہ 2 مثالیں استثنائی ہیں، حالت نمبر 2 سے استثناء ہے کہ یہاں پر بیٹا بیٹی نہیں، پوتا پوتی نہیں، 2 بھائی بہن نہیں، تو ماں کو ملنا چاہیے ثلث کل، لیکن ملتا ہے ثلث ما بقیہ۔ تو یہ 2 مثالیں استثنائی، زوج ابوین، زوجہ و ابوین، آگے کے جملے میں یہی مثال ہوگی۔ اب آگے دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے دوسری مثال یہ ہے وزوجہ و ابوین، یہ دوسری مثال ہو گئی۔ مرنے والا شوہر تو وارثین میں بیوی ماں باپ، مرنے والی بیوی تھی تو وارثین میں شوہر اور ماں باپ۔ تو ماں باپ دونوں مثالوں میں، بس فرق میاں بیوی کا ہے۔ یہ 2 مثالیں جو مستثنیٰ ہیں، اس دونوں مثالوں میں ماں باپ موجود ہیں۔ فرق کس کا ہوا؟ ایک میں وارثین میں شوہر ہے اور ایک میں وارثین میں بیوی ہے۔ بیوی مری تو شوہر وارث، شوہر مرا تو بیوی وارث، اور ماں باپ تو دونوں میں ہے۔ یہ 2 مثالیں کیا ہو گئی؟ مستثنیات میں سے ہو گئی حالت نمبر 2 سے۔ حالت نمبر 2 کے اعتبار سے ماں کو ملنا چاہیے تھا ثلث کل، لیکن ثلث کل ان 2 مثالوں میں نہیں ملتا ہے، بلکہ کیا ملتا ہے؟ تو آپ نے یہ عبارت دیکھی وَثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، اس عبارت میں غور کر لیجیے آپ۔ 2 مثالوں میں جو ہے استثنائی طور پر حکم الگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ زوجین میں سے کسی ایک کا مقررہ حصہ دینے کے بعد، زوجین میں سے کوئی ایک، ظاہر سی بات ہے کہ وارثین میں کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ بیوی مرے گی تو شوہر وارث، شوہر مرے گا تو بیوی وارث، بیک وقت دونوں نہیں ہو سکتے۔ وارثین میں بیوی بھی ہو شوہر بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔
یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وارثین میں بیوی بھی ہو اور شوہر بھی ہو، کوئی ایک ہی ہو سکتے ہیں۔ شوہر مرا تو بیوی وارث، بیوی مری تو شوہر وارث۔ تو زوجین میں سے کسی ایک کو مقررہ حصہ دینے کے بعد جو بچا، اس بچے ہوئے کی تہائی ماں کو ملے گی، بچے ہوئے کی تہائی ملے گی ماں کو۔ اسی کو بولتے ہیں ثلث ما بقیہ۔ اردو میں ہم ایسا لکھیں گے ماں کے نیچے ثلث ما بقیہ، اور ذہن فوراً منتقل ہونا چاہیے کہ ما بقیہ کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کو دینے کے بعد جو بچا اس کی تہائی، یا بیوی کو دینے کے بعد جو بچا اس کی تہائی ماں کو۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ استثنائی شکل ہے حالت نمبر 2 سے۔ حالت نمبر 2 کے اعتبار سے تو ماں کو ثلث کل ملنا چاہیے، چونکہ بیٹا بیٹی نہیں، پوتا پوتی نہیں، تو بھائی بہن نہیں، تو ماں کو ثلث کل ملنا چاہیے، لیکن یہاں ثلث ما بقیہ مل رہا ہے۔ تو ثلث ما بقیہ کی چونکہ حالت ہے یہاں، اسی لیے حالت نمبر 2 میں ثلث خالی نہیں کہا، ثلث کل کہہ دیا تاکہ ما بقیہ سے امتیاز پیدا ہو جائے۔ باقی اور جگہوں میں ثلث کل کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ربع کل کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نصف کل کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ثلثان کل کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کل ہی مراد ہر جگہ۔ یہ عبارت ہو گئی۔ اور یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ وہ ایک دوسری جگہ وہ آ گئی، دوسری مثال آ گئی جہاں باپ اور دادا کا حکم یکساں نہیں ہے۔ 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں دادا باپ سے الگ ہے، جہاں پر دادا کا حکم الگ، باپ کا حکم الگ۔ ایک جگہ آ چکی ہے اور وہ کل ہی آئی تھی، یعنی مطلب گزشتہ درس میں، کہ دادا کی موجودگی میں 4 طرح کے بھائی بہن، دادا کی موجودگی میں 4 طرح کے بھائی بہن محجوب نہیں ہوں گے عند الصاحبین۔ آخری درس میں بات آ چکی ہے، دادا کی موجودگی میں 4 طرح کے بھائی بہن محجوب نہیں ہوں گے، یعنی کہ عینی بھائی بہن، اللاتی بھائی بہن۔ تو دادا کی موجودگی میں 4 طرح کے بھائی بہن محجوب نہیں ہوں گے، عینی بھائی بہن اور اللاتی بھائی بہن، 4 ہو گئے۔ جبکہ باپ کی موجودگی میں یہ سب جو ہے بھائی بہن سب محجوب ہو جاتے ہیں، اور دادا کی موجودگی میں یہ 4 بھائی بہن محجوب نہیں ہوتے ہیں عند الصاحبین۔ لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے۔ فتویٰ یہ ہے، امام صاحب کا جو قول ہے کہ دادا کی موجودگی میں بھی 4 طرح کے بھائی بہن محجوب ہو جاتے ہیں۔ تو مفتہ بھی قول میں فرق نہیں ہے، لیکن غیر مفتہ بھی قول میں فرق ہے۔ یہ بات میں نے کہی تھی کہ 4 جگہوں میں سے 2 ہی جگہ اصل فرق ہے۔ 4 جگہوں میں باپ دادا کا فرق جو ہے وہ مفتہ بھی قول کے اعتبار سے نہیں ہے، مفتہ بھی قول کے اعتبار سے 2 ہی جگہ فرق ہے۔ اس لیے پہلی مثال جو آئی تھی پرسوں، اس میں فرق والی بات نہیں ہے، مفتہ بھی قول میں، غیر مفتہ بھی قول میں فرق ہے صاحبین کے۔ یہ ہو گیا دوسرا۔ اور یہاں پر مفتہ بھی قول میں فرق ہے، غیر مفتہ بھی قول میں فرق نہیں ہے۔ وہ کیا کہ باپ کی جگہ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ، باپ کی جگہ دادا ہو تو ماں کو ثلث کل ملے گا۔ باپ کی جگہ دادا ہو، یعنی یہ جو ہے زوج و ابوین، یعنی ماں باپ، زوجہ و ماں باپ۔ تو آپ نے دیکھا کہ ماں کو ان 2 مثالوں میں ثلث ما بقیہ ملا ہے۔ تو ابوین اگر نہ ہو، یعنی باپ نہیں ہے بلکہ دادا ہے، دادا اور ماں، شوہر دادا ماں، بیوی دادا اور ماں، تو ماں کو ثلث کل ملے گا، ماں کو ثلث کل ملے گا۔ باپ اگر ہوتا تو ماں کو کیا ملتا؟ ثلث ما بقیہ، یعنی کہ شوہر کو دینے کے بعد جو بچا اس کی تہائی، شوہر ماں باپ، شوہر کو دینے کے بعد جو بچا اس کی تہائی۔ لیکن باپ کی جگہ دادا ہو
تو ماں کو ثلث کل، باپ کی جگہ دادا ہو تو ماں کو ثلث کل. یہ گویا کہ طرفین کے نزدیک ہے اور اسی پر فتویٰ ہے. تو باپ اور دادا میں فرق ہو گیا مفتابی قول میں. یہ پہلا گویا کہ فرق آیا مفتابی والا، باپ دادے کا فرق جو ہے مفتابی انداز سے پہلا آیا. وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ فَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ. باپ کی جگہ دادا ہو تو ماں کو پورے ترکے کا ثلث ملے گا، مگر ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ اس میں باپ دادے کا فرق نہیں ہے. باپ کی جگہ دادا ہو تو دادا کی موجودگی میں بھی ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا. یعنی ان دو مثالوں میں شوہر دادا ماں، بیوی دادا ماں، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس مثال میں بھی ماں کو ثلث ما بقیہ دیتے ہیں. فإن لها ثلث الباقی، کہ ماں کو ثلث باقی ملے گا. دادا کی شکل میں بھی باپ کی جگہ دادا ہو تو بھی گویا کہ باپ اور دادا کا فرق نہیں ہوا عند ابی یوسف، لیکن طرفین کے نزدیک باپ اور دادا کا فرق ہے اور یہی مفتابی ہی ہے. اب آئیے بورڈ کی طرف. اگر ایک ہو تو ماں کا جو حصہ ہے دو ہونے میں چھٹا ہے. اگر بھائی ایک ہو بہن ایک ہو تو ماں کو پھر ثلث کل ملے گا. یعنی حالت نمبر 2 کہ ماں کی 3 حالتیں ہیں. نمبر 1 سدس. اگر میت کا بیٹا یا پوتا یا بیٹی کر لیجیے یا بیٹی یا پوتی یا پوتا، اگر میں تو بیٹا یا بیٹی یا پوتا یا پوتی یا 6 طرح کے بھائی بہنوں میں سے کوئی 2 ہو تو ماں کو سدس ملے گا. تو 6 طرح کے بھائی بہن، عینی بھائی، عینی بہن، اللاتی بھائی، اللاتی بہن، اخیافی بھائی، اخیافی بہن. یہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں. 6 طرح کے بھائی بہن تو ذہن میں بٹھا لیجئے. 6 طرح کے بھائی بہنوں میں نمبر 1 عینی بھائی. جب میں نمبر 1 بولوں سمجھیے عینی بھائی. نمبر 2 بولوں 6 طرح کے بھائی بہنوں میں نمبر 2 تو سمجھیے کہ عینی بہن. 6 طرح کے بھائی بہنوں میں نمبر 3 تو اللاتی بھائی. 6 طرح کے بھائی بہنوں میں نمبر 4 آپ کا ذہن منتقل ہو جائے اللاتی بہن. 6 طرح کے بھائی بہنوں میں نمبر 5 تو سمجھ جائیے کہ اخیافی بھائی. اور 6 طرح کے بھائی بہنوں میں نمبر 6 سمجھیے اخیافی بہن. تو اب یہاں پر جو ہے 6 طرح کے بھائی بہنوں میں سے کوئی 2 ہو. نمبر 1 ہے، نمبر 4 ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے، نمبر 3 ہے، نمبر 6 ہے، نمبر 5 ہے، نمبر 4 ہے، نمبر 6 ہے، نمبر 4 ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 4 ہے. کوئی بھی 2 ان 6 میں سے کسی کو اٹھا لیں. ان 2 کو اٹھا لیں، ان 2 کو لے لیں،
یا ان دو کو لے لیں، ان 6 میں سے کوئی دو ہو تو وہ سب شامل، یا 6 طرح کے بھائی بہنوں میں سے کوئی دو ہو تو ماں کو سدس ملے گا۔ تو یہ اس ترتیب کو ذہن میں رکھ لیجئے، ترتیب کوئی ٹیڑھی نہیں ہے، اس لیے کہ عینی اللاتی اخیافی 3 طرح کے رشتے ہیں۔ تو عینی میں بھائی بہن، اللاتی بھائی بہن، اخیافی بھائی بہن، 6 ہو گئے، عینی اللاتی اخیافی، اور ہر ایک میں 2 2 بھائی بہن بھائی بہن بھائی بہن۔ اب اگر مثال جو ہے اس کو نوٹ بھی کرتے جائیں آپ لوگ، اگر میں کہوں کہ ایک بیٹی اور ماں اور چچا ہمیشہ اسبا ہوتا ہے، ماں تو بیٹی کو کیا ملے گا؟ بیٹی کو ایک ہونے کی بنیاد پر نصف ملے گا، ماں کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا، چونکہ بیٹی موجود ہے۔ اور اگر میں بیٹی کو جو بیٹا کر دوں، بیٹی کو میں بیٹا کر دوں تو یہ اسبا ہو جائے گا، بیٹا ہمیں ہمیشہ اسبا ہوتا ہے، اور جب بیٹا اسبا ہے تو قریب کا تو یہ چچا کو کچھ نہیں ملے گا، چچا محجوب ہو جائے گا۔ اور اگر میں بیٹا کی جگہ پوتا کر دوں، ماں کو سدس ہی ملے گا، بیٹا کی وجہ سے ماں کو سدس، اور بیٹا کے بجائے پوتا کر دوں تو بھی یہی بات ہوگی، پوتا اسبا ہوتا ہے ہمیشہ، اور ماں کو سدس ملا بیٹا کی پوتا کی وجہ سے۔ اگر میں پوتا کی جگہ پوتی کر دوں تو پھر جو ہے پوتی جو ہے یہ بیٹی کی طرح تنہا ہے تو نصف، اور پوتی کی بنیاد پر ماں کو سدس اور چچا ہو گئے اسبا۔ یا اگر میں بیٹا بیٹی پوتا پوتی 4 ہو گئے، نمبر 5 باپ، تو کسی قسم کی اولاد نہیں ہے تو باپ ہو گیا اسبا، باپ جو ایک حالت میں اسب محض ہوتا ہے، جب اولاد نہ ہو کسی قسم کی تو باپ اسب محض، اور ماں کو سدس، ماں کو سدس، باپ ماں، یہاں پر جو ہے بیوی شوہر نہیں ہے ورنہ ذرا الگ ہو جاتا تھا، اور چچا کو کچھ نہیں ملے گا، باپ کی موجودگی میں دادا کو چچا کو نہیں ملتا ہے، وہ پڑھیں گے باب العصبات میں۔ باپ کی جگہ دادا ہوں تو بھی یہی بات ہوگی، چونکہ دادا جو ہے وہ اسبا ہے، جب اولاد نہیں ہے کسی قسم کی تو دادا کیا ہو جائے گا؟ اسب محض، جیسے باپ جو ہے اسب محض تو دادا بھی اسب محض، اور چچا جو ہے اسی طرح سے محجوب رہے گا، دادا کی موجودگی میں چچا کو نہیں ملتا۔ تو یہ 6 مثالیں ہو گئی، بیٹا بیٹی پوتا پوتی 4 ہو گئے، اور باپ دادا 6 ہو گئے۔ تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا پوتا ہو یا پوتی ہو یا 6 طرح کے بھائی بہنوں میں سے کوئی 2 ہو تو ماں کو سدس ملے گا۔ اچھا، لیکن باپ دادا نہیں ہے، میں نے یہ غلط کر دیا، یہ باپ اور دادا والا جو ہے ماں کو سلس ملے گا، یہ تو نمبر 2 کی مثال ہو گئی، میں عینی اللاتی میں چلا گیا، تھوڑا سا صحیح کر لیجئے، جب باپ ہو تو اسبا اور ماں سلس، یعنی کہ باپ اور دادا جو ہے، یہ میں نے لکھا نہیں ہے لیکن مثال میں باپ دادا کو میں لا لیا غلط فہمی میں، باپ دادا والی مثال کو اس سے مت لائیے،
یہ حالت نمبر 2 والی حالت نمبر 2 ہے یہ، بس یہی 4. بیٹا ہو تو یہ بات ہوگی، یا بیٹی ہو تب یہ بات ہوگی. پھر سے کر دیتا ہوں کہیں کنفیوز نہ ہو جائے. ایک بیٹی نصف ماں سدس، کیونکہ اولاد ہے تو ماں کو سدس، یا پوتی ہے تو پوتے کو نصف ماں کو سدس، اور پوتا ہے تو بھی یہی بات. پوتا اسبا ہو گیا اور ماں سدس. یہ 4 ہو گئے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی. باپ دادا اس میں شامل مت کیجیے، وہ غلط فہمی سے ہوگی. یا 6 طرح کے بھائی بہنوں میں سے کوئی 2 ہو تو ماں کو سدس ملے گا. اب اس کی مثال لے لیجیے، باپ دادا کو ذہن سے نکال لیجیے. دو آئینی بھائی، اب آئینی بھائی تو ہمیشہ اسبا ہی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی اور حالت نہیں ہے، وہ بھی باب الاسبات میں آئے گا. اسبا اور ماں کو مل گیا سدس. 2 آئینی بھائی کی موجودگی میں ماں کو سلس. اور اگر میں کر دوں 2 اللاتی بھائی، 2 اللاتی بھائی تو بھی یہی بات ہوگی. 2 اللاتی بھائی اسبا اور ماں کو سدس. عینی بھائی اور اللاتی بھائی ہمیشہ اسبا ہوتا ہے، کوئی تیسری حالت نہیں ہے. 2 اخیافی بھائی، اخیافی کا پڑھ چکے آپ. 2 اخیافی بھائی، اب اس کا آپ لوگ بتلائیے. 2 اخیافی بھائی اور ماں، تو 2 اخیافی بھائی کی بنیاد پر ماں کو سدس ملا، لیکن خود اخیافی بھائی کو کیا ملے گا؟ یہاں چچا لکھ دیتا ہوں، ثلث مشترک. بالکل صحیح. اخیافی 50 کیوں نہ ہو، ثلث سے زیادہ نہیں ملتا ہے. اخیافی بھائی بہن 40-50 بھی ہو، ثلث سے زیادہ نہیں ملتا ہے. اور 1 ہو تو سدس ملتا ہے، چھٹا حصہ. اخیافی بھائی بہن میں سے 1 ہو تو چھٹا حصہ، 2 سے زیادہ ہو تو تہائی حصہ، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اور یہ اسبا ہو جائے گا، کچھ بچ جائے گا. یہ تہائی 33%، یہ سدس 16.66%، یہ 33.33%. تو اس طرح سے جو ہے یہ ہو گیا آپ کو آدھا ہو گیا، دونوں ملا کے ثلث اور سدس ملا کے نصف ہو گیا، آدھا بچ گیا، آدھا چلا جائے گا چچا کو. اب میں 2 اخیافی بہنوں، 3 مثالیں ہو گئی بھائی بہنوں کی. 2 اخیافی بہنوں، بھائی کی جگہ میں نے بہن کر دیا. 2 اخیافی بہن تو بھی یہی بات ہوگی، ثلث مشترک، ماں کو چھٹا حصہ. تو چھٹا کیوں ملا؟ 2 بہن ہونے کی بنیاد پر چھٹا ملا. 2 بہن ہونے کی بنیاد پر جو ہے ماں کو چھٹا حصہ ملا، اور چچا اسبا ہوتے ہیں. اگر میں اس کو کر دوں عینی، 2 عینی بہن، تو اب کیا ہوگا؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، ثلثان. 2 عینی بہن کو ثلثان. جب عینی بہن کو محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے اور عینی بہن 2 ہے تو ثلثان، ماں کو سدس. تو زیر بحث مسئلہ ماں ہے، ماں کو چھٹا حصہ ملا. کیوں ملا؟ اس لیے کہ 2 عینی بہن موجود ہے، اور چچا جو ہے اسبا ہے، بچا ہوا لے لے گا، تھوڑا سا بچا ہے. 66.66% یہاں چلا گیا، 16.66% سدس یہاں چلا گیا. تو 66 10 76 76 اور 6 82 81 17%، ایک چھٹا حصہ بچ گیا.
بچا ہوا چھٹا حصہ ہے جو چچا کو مل جائے گا. تو یہ مثالیں ہو گئی 3 4 5 مثال ہو گئی. اللاتی بہن عینی کی جگہ اللاتی بہن، تو اللاتی بہن کو کیا ملے گا؟ 2 اللاتی بہن کو کیا ملے گا؟ 2 اللاتی بہن کو کیا ملے گا؟ ثلثان ملے گا. صحیح، سیم ٹو سیم رہے گا معاملہ، سیم. ہاں صحیح ہے. تو 2 بہن 2 بھائی، مثال آپ کے سامنے آ گئی. 6 مثال آپ کے سامنے آ گئی. اب میں جو ہے ایک عینی بھائی کر دیتا ہوں. ایک عینی بھائی اور ایک اللاتی بہن. ایک عینی بھائی، ایک اللاتی بہن، ماں اور چچا. تو چچا تو خیر عینی بھائی کی موجودگی میں چچا کو نہیں ملے گا، چچا کو تو چھوڑ دیجیے آپ. اب بتلائیے کس کو کیا ملے گا؟ عینی بھائی وہ آپ پڑھے نہیں ہیں، لیکن عینی بھائی جو ہے، میں نے یہ بات کئی مرتبہ کہی کہ عینی بھائی ہمیشہ اسبا ہوتا ہے، اس کی کوئی اور حالت نہیں ہے. اسبا مال غیر نہیں، اسبا بنفسی ہوتا ہے. اسبا بنفسی یہ پڑھے نہیں ہے. اسبا مال غیر جو ہے مؤنث ہوتی ہے. عینی بہن وہ اسبا مال غیر ہوتی ہے. اسبا مال غیر جو خالی مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے نہیں ہے. اللاتی بہن ہاں محجوب. صحیح ہے، آپ نے صحیح لکھا. اللاتی بہن محجوب، صحیح ہے. اور ماں کو چھٹا حصہ. کیوں چھٹا حصہ؟ چونکہ 6 طرح کے بھائی بہنوں میں سے 2 موجود ہے. ماں کو چھٹا حصہ. اللاتی بہن موجود، اس لیے کہ عینی بھائی موجود ہو تو اللاتی بہن اللاتی بھائی دونوں موجود. ایک عینی بھائی بھی موجود ہو تو اللاتی بھائی بہن موجود. یہ میں نے کہا تھا کہ یہاں پر جو ہے کنفیوژن ہوتا ہے. تو عینی بھائی ایک بھی ہو تو اللاتی بھائی بہنوں کی طرف نہیں جائے گا. اور یعنی کہ محجوب اللاتی کو محجوب کرنے کی یہ 5ویں شکل ہے. یہ 5ویں شکل ہے. بیٹا 1 پوتا. اللاتی کو محجوب کرنے والے: بیٹا 1 بیٹی 2 پوتا 3 پوتی 4 باپ 5 دادا 6. اور میں نے کہا تھا کہ 8 شکلیں ہیں: بیٹا بیٹی پوتا پوتی 4 باپ دادا 6. اور عینی بھائی جب موجود ہو تو اللاتی کو نہیں جائے گا 7. اور جب عینی بہن اسبا مال غیر ہو جائے بیٹی یا پوتی کے ساتھ، یہ میں نے زور دے کر کہا تھا آپ لوگوں کو کہ عینی بہن جب اسبا مال غیر ہو جائے بیٹی یا پوتی کے ساتھ تب بھی اللاتی کو نہیں جائے گا. تو یہ سب باتیں جو ہیں اس سے پہلے آ چکی ہیں. تو ایک عینی بھائی بھی موجود ہو تو اللاتی بھائی بہنوں کو نہیں جائے گا. تو 6 میں نے کہا تھا اور 8 جو ہے ایک ہی بات ہے. مطلب یہ کہ بیٹا بیٹی کو 1 مان لیں اور پوتا پوتی کو 2 مان لیں، باپ کو 3 دادا کو 4 اور پھر اس طرح سے یہ 2 عینی بھائی 5 اور عینی بہن اسبا مال غیر ہو جائے تو یہ 6. یا یہ کہ سب کو الگ الگ کر لیں، بات ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے. بیٹا بیٹی پوتا پوتی باپ دادا عینی بھائی اور عینی بہن جب اسبا مال غیر ہو جائے، بس یہی ہے. اب اس کو 6 کہیں یا 8 کہیں. تو بہرحال ان شکلوں میں اللاتی بہن کو یا اللاتی بھائی کو کچھ نہیں جاتا ہے، محجوب ہو جاتے ہیں. اور مثال لے لیجئے. ایک جو ہے ایک عینی بہن اور ایک اخیافی بھائی. چلیے اس کو بنائیے. چلیے پیچھے کی مشق بھی ہو جا رہی ہے. تو
اب جو ہے آپ اس کو کیا دیں گے؟ سب سے پہلے اس کا لکھیے، ماں کا لکھیے، سب سے پہلے ماں، چونکہ زیر بحث ماں ہے، ماں کو کیا ملے گا؟ ایک عینی بہن، ایک اخیافی بھائی، ماں کو سدس، تو ماں کو سدس ملنے والی شکل جو ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ یہ 6 طرح کے بھائی بہنوں میں سے کوئی بھی 2، اب ایک عینی بہن یہ نمبر 2 والی، 6 میں سے نمبر 2 ہے، میں نے کہا تھا نا، یاد رکھیے گا، 6 بھائی بہن میں سے نمبر 2 پہ کیا ہے؟ عینی بہن۔ نمبر 1 میں عینی بھائی، نمبر 3 میں اللاتی بھائی، نمبر 4 میں اللاتی بہن، نمبر 5 میں اخیافی بھائی، نمبر 6 میں اخیافی بہن۔ یہ نمبر 2 ہے، کال آ جا رہا ہے جی، تو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 5 عینی بہن اور اخیافی بھائی۔ تو عینی بہن، ایک عینی بہن، ایک عینی بہن ہو، اس کے ساتھ بھائی نہ ہو، تو آپ نے اسبا بنایا، ہاں غلط ہو گیا۔ عینی بہن کو نصف، ایک عینی بہن ہو تو نصف، 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان۔ یہ بات تو کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ عینی بہن جو ہے وہ تو بیٹی پوتی کے ساتھ اسبا ہوتی ہے، ورنہ اسبانی ہوگی وہ۔ 1 ہو تو نصف، 2 ہو تو ثلثان۔ اخیافی بھائی کو کیا ملے گا؟ ایک اخیافی بھائی سدس، بالکل صحیح ہے۔ اخیافی کو محجوب کرنے والا بیٹا بیٹی پوتا پوتی باپ دادا نہیں ہے۔ اخیافی کو محجوب کرنے والے یہی 6 ہیں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی، بیٹا بیٹی پوتا پوتی باپ دادا، کوئی نہیں ہے محجوب کرنے والا، 6 نہیں۔ اچھا، اسبا صحیح ہے۔ یہ مؤنث اسبا نہیں ہوگی اس بھائی کے ساتھ، اس لیے کہ یہ آپس میں جو ہے سگے بھائی بہن نہیں ہے۔ ہر بہن بھائی کے ساتھ اسبا کب ہوتی ہے؟ جب وہ سگے بھائی بہن، جب سگے نہیں ہیں تب نہیں ہوں گے۔ یہ بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہو گئی ماں کو چھٹا حصہ ملنے کی۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ ثلث کل، جب اوپر والے حضرات نہ ہو تو ماں کو ثلث کل ملے گا، سوائے 2 صورتوں کے۔ ثلث کل، جبکہ اوپر والے حضرات نہ ہو تو ماں کو ثلث کل ملے گا، سوائے 2 صورتوں کے۔ سوائے 2 صورتوں کے، جو 2 صورتیں وہ نمبر 3 میں ہے۔ اب مثال ہے کہ دادا ہے اور ماں ہے۔ یہاں آپ غور کریں، وارثین میں نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ پوتا ہے، نہ پوتی ہے، نہ باپ ہے، نہ 2 بھائی بہن ہیں۔ یہ جو نمبر 1 میں حضرات ہیں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی، یا 6 طرح کے بھائی بہنوں میں سے کوئی 2، تو آپ یہاں غور کریں، میں اگر بھائی لکھ دوں، ایک بھائی لکھوں تو یہ بھی اثر انداز نہیں ہوگا۔ ایک بھائی چاہے عینی ہو، اللاتی ہو، اخیافی ہو، کوئی بھی ہو، اس ایک بھائی کے رہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ میں نے لکھ بھی دیا ہے۔ تو یہاں پر حالت نمبر 2 جو ہے بئی معنی ہے کہ اوپر والے یا حضرات میں سے کوئی نہیں ہے، تو حالت نمبر 2، نہ تو
بیٹا ہے نہ بیٹی، نہ پوتا ہے نہ پوتی، نہ باپ ہے. نہیں پھر کنفیوز ہو گیا میں. نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، نہ پوتا ہے نہ پوتی، اور 6 طرح کے بھائی بہنوں میں سے کوئی 2 نہیں ہے. ایک تو ہے لیکن 2 نہیں ہے. نہ بیٹا بیٹی، نہ پوتا پوتی، اور نہ 6 طرح کے بھائی بہنوں میں سے کوئی 2، جب کہ اوپر والے حضرات نہ ہو. اور اوپر والے حضرات کیا ہیں؟ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، اور 6 طرح کے بھائی بہنوں میں سے کوئی 2 نہیں ہے. تو ماں کو کیا مل جائے گا؟ دادا اسبا، ماں ثلث، اور یہ تو محجوب ہے. دادا کے رہتے ہوئے، آپ نے پرسوں ہی پڑھا، دادا کے رہتے ہوئے بھائی بہن سارے کے سارے محجوب، 6 طرح کے بھائی بہن سارے کے سارے محجوب دادا کی وجہ سے. وہی مفتابی قول ہے امام صاحب کا. تو اس مثال میں آپ غور کر لیں. بس یہ دیکھنا ہے کہ بیٹا بیٹی نہیں، پوتا پوتی نہیں، 2 بھائی 2 بہن نہیں، لہذا ماں کو ثلث کل، ماں کو ثلث کل بڑھا دیجیے، چونکہ ثلث ما بقیہ ہے، سوائے 2 صورتوں کے. ان 2 صورتوں میں ماں کیوں کیا ہے؟ ثلث ما بقیہ ہے. ایک مثال اور لے لیں. ماں، ایک بہن. اب بتلائیے کیا ملے گا؟ ہؤلاء المذکورین، جو عبارت پڑھے آپ، نمبر 1 میں جو مذکورین ہے وہ نہیں ہے. نہ بیٹا نہ پوتا نہ پوتی، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ پوتا نہ پوتی، اور نہ 2 بھائی بہن. ایک بہن تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسبا ثلث کل محجوب. صحیح ہے، بالکل صحیح. باپ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے باپ اسب محض، ماں ثلث کل، اور بہن محجوب باپ کی وجہ سے، ماں ثلث کل. صحیح ہے. اور بہن جو ہے باپ کی وجہ سے محجوب، باپ دادا کی وجہ سے 6 طرح کے بھائی بہن میں سے کسی کو نہیں ملے گا. اب اس مثال میں آپ نے غور کر لیا، بیٹا بیٹی نہیں، پوتا پوتی نہیں، یعنی 4 بھی نہیں، اور 2 طرح کے بھائی بہن بھی نہیں، لہذا ماں کو ثلث کل. باپ ہے یا دادا کی مثال دیکھیں آپ، تو ماں کو ثلث کل مل گیا، کیونکہ ان کا حصہ جو سدس کر دیتا ہے جو لوگ، وہ لوگ نہیں ہیں. جو لوگ ماں کا حصہ سدس کر دیتے ہیں، 6ٹھا حصہ کر دیتے ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں. بس یعنی اتنا ذہن میں رکھنا ہے، 6ٹھا حصہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اب جو ہے حالت نمبر 3 میں جو مثال ہے وہ مثال دیکھیے آپ. اب اگر 36 روپے ہے تو باپ، ثلث کل جو ہے 36 روپے کا ثلث کل کتنا ہوگا؟ 36 روپے کا ثلث کل کیا ہوگا؟ 12. 36 میں نے کہا تھا نا کہ جس عدد کو تقسیم کرنا پہلے کلک کریں، اور تقسیم کلک کریں، اور ثلث کا ہم نام عدد 3 کلک کریں. یہ فارمولہ ہے، جواب خود بخود آ جائے گا 12. اسی فارمولے سے جو ہے جن کا حساب کچا ہے کہ 36 کا ثلث 12 کیسے نکلا، تو 36 کلک کریں، جس کو تقسیم کر رہے ہیں اس کو کلک کریں پہلے، پھر تقسیم، پھر جو ہے ثلث نکالنا ہے، اس کا ہم نام عدد، ثلث کا ہم نام عدد 3، تو 3 کلک کریں، خود بخود جواب آ جائے گا 12. بچ گیا کتنا؟ 36 میں 12 نکل گیا، بچ گیا جو بھی بچا ہے وہ مل جائے گا باپ کو. بچ گیا 24.
یہ بات تو ہو گئی 24، ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو ہے یہ ترکہ 36 روپے کیوں لکھے ہیں؟ ثلث ما بقیہ سمجھانے کے لیے. اب بیوی ہو، باپ ہو، ماں ہو. اب یہاں پر حالت نمبر 3 میں کیا ہے؟ حالت نمبر 3 میں مستقل حالت نہیں ہے، بس 2 مثال ہے سوائے 2 صورتوں کے. اب وہی 2 صورتوں کو پیش کر رہا ہوں، وہی حالت نمبر 3 ہو جائے گی. بیوی کو کیا ملے گا جب اولاد نہیں ہے؟ تو بیوی کو دیتے ہوئے مقابلہ کس سے کریں گے؟ اولاد سے. اولاد نہیں تو بیوی کو دیتے ہوئے مقابلہ کس سے کریں گے؟ اولاد سے. اولاد نہیں تو بیوی کو ربو. 4 مت لکھیے، ربو لکھیے. باپ کیا ہے؟ باپ کو دیتے ہوئے مقابلہ کیجیے اولاد سے. اولاد نہیں تو باپ کیا ہے؟ عصبہ محض ہے. اور ماں کو کیا ملے گا؟ یہ ہے زیر بحث. اس مثال میں ماں کو کیا ملے گا؟ اب جو ہے ماں کا بولیے. خالی باقی نہیں لکھیں گے، سولو سے باقی لکھیں گے. ہاں، سولو سے باقی، سولو سے ما بقیہ اصل لکھتا ہے. سولو سے ما بقیہ یا سولو سے باقی بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. سولو سے ما بقیہ، اردو میں بولتے ہیں سولو سے ما بقیہ. اب یہاں پر 2 ہی مثال ہے، ایک مثال یہ ہے اور ایک مثال اور آ جائے گی. بیوی کی جگہ شوہر کر دیں گے. یعنی یہاں پر جو ہے گویا کہ شوہر زید کا انتقال ہوا ہے، اس کی بیوی ہے ہندا، اس کی ہندا جو ہے بیوی ہے، اور باپ ہے زید کا اور ماں ہے. تو شوہر انتقال کیا تو بیوی ہے، اور ہندا انتقال کر جائے تو زید ہے وارثین میں. وہی 2 مثال ہے. اب یہاں پر آپ کو یہ حل کرنا ہے کہ 36 روپے میں کس کو کیا ملے گا. ثلث ما بقیہ جو ہے اس کا مطلب جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے. ٹائم بھی اپنا ختم ہو رہا ہے. 36 میں بیوی ہندا کو کیا ملے گا؟ ہاں، 9 ملے گا. صحیح ہے. 36 کا ربع کیا ہوتا ہے؟ 9. بالکل صحیح ہے. اب بچا کتنا؟ 36 میں سے 9 نکل گیا. 36 میں سے 9 نکل گیا تو بچ گیا 27. ماں کو کیا ملے گا؟ ہاں صحیح ہے، ماں کو بھی 9 ملے گا، چونکہ 27 جو بچ گیا تو 27 کی تہائی یہ ہے ثلث ما بقیہ من الزوجہ. زوجہ کو 9 دینے کے بعد 36 میں سے 27 بچا تو ما بقیہ کی تہائی. ثلث ما بقیہ کی تہائی. تو 36 میں سے 9 دے دیا ہندا کو، بیوی کو، تو ما بقیہ کیا ہے؟ 27. یہ 27 کیا ہے؟ ما بقیہ. یہی ما بقیہ. اس ما بقیہ کی تہائی ماں کو، اور 27 کی تہائی جو ہے وہ 9 ہے. 27 کی تہائی 9 ہے، تو 9 مل گیا ماں کو. 27 کی تہائی، 36 کی تہائی نہیں، 27 کی تہائی. بیوی کو 36 میں سے بیوی کو 9 دے دیا تو بچ گیا 27. یہ 27 کیا ہے؟ ما بقیہ. اس ما بقیہ کی تہائی 9. 9 9 18 ہو گئے. بچ گیا کتنا؟ تو بچ گیا 18. یہ ایک مثال ہو گئی. یہ آپ نے دیکھ لیا. اور اگر مرنے والی ہندا ہو اور چھوڑ کر جائے شوہر کو، باپ کو اور ماں کو، یہ جو ہے دوسری مثال ہو گئی. حالت نمبر 3 یہی ہے، دونوں یہی حالت نمبر 3 ہے.
سوائے دو صورتوں کے، بس یہی جو ہے کیا ہے حالت، سوائے دو صورتوں کے کیا، یہ حالت نمبر 3 ہے. تو شوہر کو کیا ملے گا؟ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نصف، اور باپ کو کیا ہے؟ ہاں نصف شوہر، ٹھیک ہے. باپ جو ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے عصبہ محض، اور ماں کو کیا ملے گا؟ تو ماں کو یہاں پر وہی ہے جو زیر بحث ہے، ثلث سے باقی. چلیے ثلث سے باقی، یہاں جگہ کم ہے، ثلث سے باقی. اب اگر 36 روپے ہیں ترکہ، تو کس کو کیا ملے گا؟ شوہر کو مل گیا 36 کا آدھا، یعنی کہ 18. ماں کو کیا؟ ہاں 18 دے، 36 اور 18 تو بچا کتنا؟ بچ گیا 18. شوہر کو 18 دے دیے، 36 میں سے بچ گیا 18. 18 کا تہائی، 18 کی تہائی، ہاں 6. ماں کو 6، صحیح ہے، بالکل صحیح. اب کیا بچ گیا جو باپ کو ملے گا؟ 18 6 24، 24 10 34 236، 12 بچ گیا. تو باپ کو مل گیا 12. یہ ہے ثلث باقی. تو میرے خیال سے آپ لوگ اس کو سمجھ گئے، ثلث باقی کو سمجھ گئے. تو ماہی کے اندر ثلث کل، ثلث باقی کی اصطلاح چلتی ہے، باقی میں نہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ سب میں جو ہے کل ہی کل ہے، باقی کہیں نہیں ہے. جب باقی کہیں نہیں ہے تو وہاں پر کل بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ کل ہی مراد ہے. نصف کل، ثلثان کل، ربع کل، سدس کل، وغیرہ وغیرہ. دو صورتوں میں، حالت نمبر 3، دو صورتوں میں ماں کو ثلث باقی ملے گا. چلیے یہی تعبیر سبک ہے، ثلث باقی ملے گا جو اس طرح ہے. نمبر 1 بیوی ماں باپ، شوہر ماں باپ، یہی تیسری حالت ہو گئی. بیوی ماں باپ، شوہر ماں باپ. جبکہ اوپر والے حضرات نہ ہو تو ماں کو ثلث کل ملے گا سوائے دو صورتوں کے. یہ استثناء ہو گیا، ورنہ تو حالت نمبر 2 ثلث کل والی ماں کو ثلث کل ملنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ حضرات جو ہے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور بھائی بہن دو طرح کے نہیں ہیں، تو ماں کو ثلث کل ملنا چاہیے تھا، ماں کو ثلث کل ملنا چاہیے تھا. لیکن یہ مستثنیٰ ہو گیا، ثلث کل ملنا چاہیے تھا چونکہ یہ حضرات سدس کرنے والے حضرات نہیں ہیں، تو ماں کو ثلث کل ملنا چاہیے تھا. لیکن یہ دو صورتیں مستثنیٰ ہو گئی اور ثلث باقی والی بات سامنے آئی، تو یہ حالت نمبر 3 ہو گئی. ان مستثنیٰ دو صورتوں کو حالت نمبر 3 کر دیا ہے. دو صورتوں میں ماں کو ثلث باقی ملے گا جو اس طرح ہیں، بیوی ماں باپ، شوہر ماں باپ. تو یہ بات جو ہے پوری ہو گئی اور وقت بھی جو ہے ہمارا مکمل ہو جا رہا ہے. البتہ ایک بات رہ گئی تھی 2-3 منٹ کی، اگر آپ حضرات سننے کے موقف میں ہیں تو 3 منٹ جو آخری لائن تھی، اچھا دادا کی بات، وہ تو مثال آ گئی نا، مثال تو آ گئی. بیوی، دادا، ماں. اب یہ ان دو صورتوں کے علاوہ ہے، تو بیوی جو ہے اولاد نہ ہونے سے ربو، اور اولاد نہ ہونے سے دادا جو عصبہ، اور ماں ثلث کل. بس دو ہی صورتوں میں ماں کو ثلث باقی ہے، بس یہی بیوی باپ ماں، شوہر باپ ماں. بس باپ کی جگہ دادا ہو تو ماں کو ثلث کل. تو آخری کی جو ہے 2-3 منٹ کی بات رہ گئی ہے، تو یہ جو عبارت پڑھی گئی ہے مکمل ہو جائے گی، خالی وہ اختلاف
اس کا اختلاف امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف. یا آپ سنیں گے یا درس بند کر دوں؟ 2 سے 3 منٹ کی بات ہے. چلیے ٹھیک ہے. ہاں چلیے ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ نے دیکھا، اچھا کیا کہ دادا کی مثال آپ نے دے دی کہ دادا کی موجودگی میں ماں کو ثلث ما بقیہ نہیں ہے، ثلث کل ہے، جبکہ باپ کی موجودگی میں ماں کو ثلث باقی ہے، باپ کی موجودگی میں ماں کو ثلث باقی ہے. یعنی مثال وہی ہے، بیوی باپ ماں، شوہر باپ ماں. تو مثال یہی ہے، لیکن باپ کی جگہ دادا کر دیں. مثال یہی، بیوی باپ ماں، شوہر باپ ماں. اب وہ باپ کی جگہ دادا کر دیں، بیوی دادا ماں. تو طرفین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اب استثنائی 2 صورتوں کے یہ علاوہ ہے، استثنائی 2 صورتوں کے یہ علاوہ ہے. باپ نہیں ہے اس میں، دادا ہے. لہذا اب حالت نمبر 2 میں چلے آئیں گے. حالت نمبر 2 میں ثلث کل کی حالت، جبکہ اوپر والے حضرات نہ ہو تو ماں کو ثلث کل ملے گا. اس میں آ گیا یہ دادا والا، لہذا ماں کو ثلث کل. یہ والی حالت نمبر 2 ثلث کل والی حالت ہو گئی. یہ فرماتے ہیں کون؟ طرفین، امام ابو حنیفہ، امام محمد. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استثنائی شکل 2 کے بجائے 4 کر لیجئے. یعنی ثلث باقی باپ کی شکل میں بھی، یہ مثال نیچے والی، باپ کی شکل میں بھی ماں کو ثلث باقی، اور دادا کی شکل میں بھی ماں کو ثلث باقی. عند ابی یوسف ثلث باقی. دادا باپ کی جگہ دادا ہے، بیوی باپ ماں، بیوی دادا ماں. تو دادا جو ہے یہاں پر دادا ہے، باپ نہیں ہے. تو دادا کے باپ کی جگہ دادا ہو پھر بھی ثلث باقی. جیسے باپ کی شکل میں ماں کو ثلث ما بقیہ، ثلث باقی، تو دادا میں بھی ایسا ہی ہوگا. دونوں میں فرق نہیں ہے. تو ایک مثال یہ ہو گئی ثلث باقی کی، ایک مثال یہ ہو گئی ثلث باقی کی، اور تیسری مثال یہ ہو گئی ثلث باقی کی، اور چوتھی مثال جو ہے شوہر دادا ماں، یہ بیوی دادا ماں. چوتھی مثال شوہر دادا اور ماں. تو 2 مثال کی جگہ 4 مثال ہو گئی. عند ابی یوسف، عند ابی یوسف کتنی مثال ہو گئی؟ 4 مثال ہو گئی. سوائے 2 صورتوں کی جگہ سوائے 4 صورتوں، بیوی باپ ماں، شوہر باپ ماں، بیوی دادا ماں، شوہر دادا ماں. یہ 4 مثالوں میں ماں کو ثلث باقی ہے، یعنی باپ دادا کا فرق نہیں ہے. عند ابی یوسف، لیکن فتویٰ ان کے قول پر نہیں ہے، فتویٰ طرفین کے قول پر ہے. اور گویا کہ سوائے 2 صورت جو بیان کی گئی ہے، یہی 2 صورت میں ماں کو ثلث باقی ہے. 2 صورتوں میں ماں کو ثلث باقی ملے گا جو اس طرح ہے. تو طرفین کے ہاں ثلث باقی کی 2 ہی شکل ہے، 4 شکل نہیں ہے. تو گویا کہ مفتابی قول میں باپ اور دادا کا فرق ہو گیا. باپ نے ثلث باقی کر دیا اور دادا نے ماں کو ثلث باقی نہیں کیا. تو مفتابی قول میں باپ دادا کا فرق ہو گیا. باپ نے ماں کو ثلث باقی کر دیا اور دادا نے ماں کو ثلث باقی نہیں کیا، بلکہ ثلث کل رہے گا مفتابی قول میں. مفتابی قول میں جو طرفین کا ہے، دادا اس کو ثلث کل کر دیا، دادا نے اس کو ثلث باقی نہیں کیا. ماں ثلث کل حسب حالت، حسب حالت نمبر 2، حسب حالت نمبر 2 ثلث کل ملے گا ماں کو، دادا متاثر نہیں کرے گا. عند الطرفین، اور یہی مفتابی قول ہے. یہ بات پوری ہو گئی. تو بات سمجھ میں آئی آپ حضرات کو؟ آج کا درس مکمل ہو گیا.
یہ دو ہے ہوم ورک، ایک آئینی بہن، دو علاتی بہن، دو اخیافی بہن، بیوی، بیٹی، پوتا، آئینی بھائی۔ آئینی بھائی کو چھوڑ دیجیے، ماں کر دیجیے، بیوی، بیٹی، پوتا، ماں، ایک آئینی بہن، دو علاتی بہن، دو اخیافی بہن، بیوی، بیٹی، پوتا، ماں۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے۔